الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ جامع مسجد میں آ کر واعظوں کو دیکھا کہ واعظ کہہ رہے ہیں. جامع مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ واعظ کہہ رہے ہیں. سب کو اٹھا دیا. اب کوئی اٹھا سکتا ہے؟ یہاں تک کہ حسن بصری کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر جواب دے دیا تو تجھے رہنے دوں گا مسجد میں بیان کرنے کے لیے، اگر نہیں جواب دیا تو تم کو بیٹھنے نہیں دوں گا مسجد میں. اب کوئی کر سکتا ہے؟ جو جی چاہے کرتا ہے. بڑے تھے، ان کو حق تھا، انہوں نے کہا، انہوں نے مان بھی لیا، بند کر دیا بات. جیسا اوروں کو اٹھا دیا. حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھے تھے. حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھے تھے. حضرت حسن نے عرض کیا کہ پوچھیے جو آپ کا جی چاہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے. سننے لائق. حضرت تھانوی ترجمہ کیا ہوا ہے، حضرت حاجی صاحب کے حکم سے ترجمہ کیا ہے. سناتا ہوں، میں نے سادوں سے سناتا ہوں، پتلی دعا. فرمایا کہ بتاؤ کہ جڑ کیا ہے، دین کی جڑ کیا ہے. کہا ورا، پاک بازی، پارسائی، احتیاط. نہیں ہے دین کی جڑ کیا ہے. نماز روزہ ہو، معاملات کے اندر کمی ہو، خرابی ہو تو وہ صاحب ورا نہیں ہے. معاملات کی صفائی سے صاحب ورا ہوتا ہے. مجھے یاد آتا، میں چھوٹا تھا کہ ایک دفعہ حضرت نے کہا کہ بھائی نماز روزہ کرتے ہو تم لوگ، تمہارے معاملات کا کیا حال ہے؟ بہت چھوٹا تھا. والد صاحب آئے گاؤں میں، سب سے جس سے معاملہ تھا اس کو پورا کیا. مجھے بہت چھوٹا تھا. نے کہا بھائی، حضرت نے کہا کہ معاملات کی صفائی رکھو. ماشاء اللہ، بہت چھوٹا تھا میں، لیکن والد صاحب نے سب سے معاملہ جس کا باقی تھا لینا دینا کیا. حضرت نے حکم دیا کہ یہاں تو آتے ہو تو نماز روزہ کرتے ہی ہو، لیکن معاملات کا کیا حال ہے؟ سب کو اٹھا دیا مجلس کا. جا اپنی اپنی جگہوں پر معاملات سب کر کے. آج زندگی میں پہلی میں تو بیان کیا ہے، یاد بھی آیا آج، کیونکہ ہمارا معاملہ بھی یہی ہے نا. آپ نے معاف کیجیے، اگر ہمارے اوپر کچھ ہو تو معاف کیجیے گا اور نہیں لے لیجیے گا. انہوں نے خود اعلان کیا کھڑے ہو کے کہ بھائی میرے اوپر کسی کا اگر ہو تو لے لے. ہے کہ نہیں؟ دو بار تشریف. سن لیجیے، بہت عمدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کروا دیا اس کو، اس سنانے کا ارادہ تھوڑی نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی ہی کا ترجمہ، حضرت تھانوی ترجمہ کیا ہوا. حضرت حاجی صاحب کے حکم سے ترجمہ کیا ہے. غالباً مکے میں آئے. اشرف علی، اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو اچھا ہوتا ہے. یہی ہے نا، اسی کی بات. میں اپنے دماغ کا زیادہ نہیں ہوتا، ٹھیک دماغ ہے نہیں ہمارا. ٹھیک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بصرہ میں تشریف لائے اور جامع مسجد میں آ کر واعظوں کو دیکھا کہ واعظ کہہ رہے ہیں. واعظ کا سلسلہ جامع مسجد میں سب کو اٹھا دیا. یہاں تک کہ حسن بصری کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر جواب دے تو تجھے رہنے دوں گا.
نہیں تو تجھے بھی اٹھا دوں گا مسجد میں، تم نے بیٹھ کر کوئی کر سکتا ہے زمانے میں؟ تو غلط قسم کے لوگ آواز کہتے ہیں، جھوٹ روایتیں نقل کرتے ہیں، جھوٹی روایتیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے وائلین۔ جب اس زمانے میں ایسا تھا مجھے تو اس زمانے میں کیا ہے؟ کوئی روایت ٹھیک نہیں، جو جی میں آیا ہنسانے کے لیے بنانے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ جیسا اور تجھ کو اٹھا دوں گا جیسے اوروں کو اٹھایا۔ حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھے تھے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ عرض کیا، پوچھیے حضرت حسن نے عرض کیا، پوچھیے جو آپ کا جی چاہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ کہا ورع۔ دین کی جڑ ورع، ورع کہنا فلاں وظیفہ نہیں، کہا فلاں وظیفہ ہے یار، تصوف کی وجہ سے خالی وظیفہ نہیں، تھانوی کہا بھیجیے کتنا ورع اختیار کیا، ورع پر بنیاد تھی۔ کچھ یاد نہیں آ رہا کیا بول رہا ہوں۔ حسن عرض کیا کہ پوچھیے جو آپ کا جی چاہے۔ حضرت علی نے فرمایا بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ حضرت علی نے حضرت حسن ہے بتا، حضرت یہی ہے نا، دکھلا ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ کہا ورع، پاکیزگی، پارسائی، یہ جڑ ہے، انہیں کے وظائف۔ فرمایا دین کی خرابی کیا ہے؟ کہا طمع، لالچ۔ طمع میں نقطہ کوئی نہیں ہے، بالکل صاف ستھرے رہو، یہ مطلب۔ تو بیٹھا رہ، جواب صحیح دیا، کہا تو بیٹھا رہ۔ کیونکہ امتحان بہت ہوتا تھا ماشاء اللہ صاحب کے، بہت بڑے بڑے لوگوں سے۔ تجھ جیسا شخص لوگوں کو واز کہہ سکتا ہے، اب واز کے لیے زبان دانی کی ضرورت ہے، جو چاہے بولے، بکواس کرے۔ یہ عمدہ کتاب مجھے سالوں سے سنا رہا ہوں نا، جس نے دیا اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اتنے ہیں، اتنی چیزیں ہیں جو سنایا، یہ سب لکھ لیتا ہوں، جو سنانا رہتا ہے تو یہ سب لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے کہ دین کی جڑ کیا ہے؟ وہاں سوال ہو رہا ہے، دین کی جڑ کیا ہے؟ ورع۔ فرمایا دین کی خرابی کیا چیز ہے؟ مجھے یاد آتا بچپن میں کہ والد صاحب وغیرہ گھر آئے تو اس کا اندازہ یہی لفظ ہو رہا، فرد بہت چھوٹا تھا کہ اپنے معاملات کو صاف کر کے آؤ، کس پر کتنا باقی۔ کسی نے کہا کہ حضرت سے کہا بھی کہ حضرت فلاں آدمی پر ہمارا اتنا باقی نہیں دے رہا، شور ہو گیا۔ والد صاحب آئے، سب سے پوچھا، میرا خیال بہت چھوٹا، اور جتنا جس کا باقی تھا اس کو ادا کیا۔ یہ حضرت نے یہ کرایا کام کہ آتے تو ہیں ہمارے پاس، معاملات کا کیا حال ہے، عبادت تو کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ۔ فرمایا دین کی خرابی کیا چیز ہے؟ کہا طمع، لالچ ہے، نہیں ضروری، کتنے لوگ جانتے ہیں،
ہم ہی بھول جاتے ہیں سنانے کے باوجود. دین کے اصل کیا ہے؟ پاکیزگی. خرابی کیا ہے؟ تمع، لالچ. سب سے یاد رکھنے کی بات ہے. ورا، پاک صاف رہو، کسی سے امید نہ لگاؤ. دین کی خرابی کیا چیز ہے؟ کہا تمع، لالچ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. بزرگوں کے یہاں چلتا رہتا ہے، سب بزرگوں کی بات ہے. ہم تو رہے ہی بزرگوں ہی کہہ رہے ہیں. ہم زندگی گزر گئی. شروع ہی سے حضرت صاحب صلی اللہ صاحب کے ہم لوگ رہے ہیں. عقید تک رہ گی نہیں. دعا کیجیے اس کے مطابق اصلاح بھی ہماری ہو گئی ہو، تاکہ وہاں رسوائی نہ ہو. یہاں معلوم ہو جائے کہ تمہارے اندر یہ ہے، رسوائی ہوگی کہ نہیں. وہاں تو اعلان ہوگا کہ جس کو ہم بزرگ سمجھتے تھے وہ ایسا تھا. حضرت کو کبھی روتے ہوئے میں نے دیکھا. ارے بہت ضبط والے تھے. گیا میں کمرے میں رو رہے تھے. سپیر شدی حافظ ازمائے کدا بیرو رو. سپیر شدی حافظ، سپیر حضرت کو پڑھتے. سپیر شدی حافظ ازمائے کدا بیرو چھو. رندی و حوصلہ کی درہد شباب اولا. جوانی میں سب ٹھیک تھا، بڑھاپے میں بھی وہی کر رہے ہو. میرے سامنے ایک بات ہمارا تھا، حضرت تھے، قاضی صاحب کی لڑکی خالدہ تھی. وہ فیری نہیں لے حضرت کے لیے کھانے کے لیے، فیری نہیں لائی. لیا ایک چمچہ بھی کھایا کہ نہیں کھایا، اس وقت بول رہا ہوں کھایا یا نہیں کھایا. اور کہا لے جا بیٹے، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. پیروں کے پیر یہ کہہ رہے ہیں. ہر کسی کو خیال اللہ ماشاء اللہ سب کو نہیں کہتا. سب چیزوں کی طرف التفات نہیں ہوتا ہے. فلاں کی طرف سے وظیفہ پڑھائیے تو یاد آ جاتا ہے، وہ بھی نہیں کرتے. ہم وظیفہ میں ہم نے کوئی پڑھ رہا اللہ ماشاء. اور ان اخلاقیات پر، معاملات پر نظر، احتیاط، یہ تو عنقا ہے، مولانا عنقا. اللہ ہم سب کو توفیق دے طریق کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی. حضرت علی نے کسی سے پوچھا، میں بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ کہا ورع. فرمایا دین کی خرابی کیا چیز ہے؟ کہا تمع، لالچ. عام ابتلا ہے. اس زمانے میں تھا کہ اب تو بس ہوئی. کہاں بیٹھے رہو. تجھ جیسا شخص لوگوں کو واز کر سکتا ہے جس کے اندر ورع ہو، تمع نہ ہو، لالچ نہ ہو. اتنی پتلی کتاب ہے، سالہ سال سے. حضرت حاجی صاحب نے لکھوایا ہے، بھول گیا میں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے لکھوایا ہے. فرمایا دین کی خرابی کیا چیز ہے؟ کہا تمع، لالچ. تو بیٹھا ہے، تو جیسا آدمی واز کر سکتا ہے جس کے دل میں ورع ہو، تمع نہ ہو. اللہ کے لیے واز کہے، اللہ کی طرف بیان کرے، اللہ کرے مرضی کرے. نیت کو بدلنے کی ضرورت ہے مجھے صرف. میں نے اپنے شیخ ابوالعباس سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ میں اوائل زمانے میں حدود اسکندریہ میں تھا. کسی شناسا کے پاس جا کر کوئی چیز آدھے درہم کو خریدی. پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ شخص مجھ سے دام نہ لے. آدھے درہم. اسی وقت ایک حاطب نے آواز دی کہ دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے کوئی تمع نہ رکھو. اور میں نے ان سے سنا ہے کہ تمع والا کبھی سیر نہیں ہوتا.
تما کے حرفوں کو دیکھو سب خالی ہے، تا میم خالی ہے. تما راز سے حرف سے تہی ادینیس مقام آنا بہی. تما کو دیکھو کوئی کسی حرف پر نقطہ نہیں ہے، تو اپنے کو تما سے پاک صاف رکھو. سو اے مرید تجھ کو لازم ہے کہ مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھ. ہم سب کے لیے ہے. جب اس زمانے میں تھا اتنے 100 سال ہو گئے اسے، 100 اور زیادہ، اب تو اور ضروری ہے. سو اے مرید تجھ کو لازم ہے کہ مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھ، اور مقدمہ ذکر میں ان کے سامنے خار ذلیل مت ہو. جب پیر محتاج ہو جائے مرید کا تو اس سے بڑھ کے ذلت کیا ہو. لڑکا بہت مالدار ہو، باپ غریب ہو، لالچ رکھے، اس کی ذلت سمجھی آتی کہ نہیں؟ لڑکے کی بھی کمینگی سمجھی آتی ہے، باپ کو بھی چھوڑنا چاہیے اولاد کو، کیونکہ وہ تیرے وجود سے پہلے قسمت میں روزی کے لیے کسی سامنے ذلیل مت ہو، کیونکہ وہ تیرے وجود سے پہلے قسمت میں لکھا گیا ہے اور تیرے ظہور سے پہلے ثابت لکھا. ایک بزرگ کا مقولہ ہے، سن کہ اے مرد آدمی، اے مرد آدمی، جو چیز تیری ڈانڈوں کے چبانے کے لیے مقدر ہو چکی ہے وہ ڈانڈیں ضرور چبائیں گی. جو کھانا مقدر ہے، یعنی کسی انداز ڈانڈوں کے اندر چبانے کے لیے نہیں، جو کھانے کے لیے مقدر ہو چکے وہ ملے گا تم کو. یہ طریق اتنی پتلی میں حضرت عائشہ نے لکھوایا ہے بات. جو چیزیں مقدر ہو چکی ہیں وہ ڈانڈیں ضرور اس کو چبائیں گی. سو کم بختی کے مارے اس کو عزت سے کھا، وہ تو ملے گا. ذلت سے مت کھا. جاننا چاہیے کہ جو اللہ کو پہچانے گا اس کی ضمانت و کفارت پر وثوق رکھے گا. اللہ کی معرفت ہو جائے. دعا کرو اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی معرفت سے نوازے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بے دے. ہے کہ نہیں؟ نقشبندیہ کا وظیفہ ہے، پڑھا جاتا تھا. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بے دے. اپنی محبت و معرفت دے. کون پڑھتا ہے؟ یاد نہیں ہوگا. بہت آسان ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی یاد کر سکتا. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بے دے. اپنی محبت جاننا چاہیے کہ جو اللہ کو پہچانے گا اس کی ضمانت و کفارت پر وثوق رکھے گا. اور جب تک اللہ کے پاس کی چیز پر اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جتنا اپنے پاس کی چیز پر ہوتا ہے، اور تعالیٰ کی ذمہ داری پر اس سے زیادہ وثوق نہ ہو جتنا مخلوق کی ذمہ داری پر وثوق رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس وقت بندے کی سمجھ کامل نہیں ہے. جاہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو اپنا وکیل کفیل سمجھے، اللہ کو نہ سمجھے. مخلوق ہر تعالیٰ کی ذمہ داری پر اس سے زیادہ وثوق نہ ہو جتنا مخلوق کی ذمہ داری پر ہو جاتا ہے، اس وقت بندے کی سمجھ کامل نہیں ہے. اور جاہل ہونے کے لیے یہی بہت ہے. اپنے اوپر اللہ پر بھروسہ نہیں، دوسروں پر بھروسہ. بہت مختصر کتاب ہے، حضرت حائی صاحب نے لکھوایا ہے ماتھانوی سے. وہی ہے نا؟ کسی جامع جب کھولے تو ایسی کوئی مضمون ملتا ہے، ایک ہی نہیں ملتا. کوئی ایسا مضمون ہوگا جو نافع ہوگا وہاں سے. ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی باتوں کو سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق محمد.
بہت واقعات بھی ہیں ایسے جب کہاں سنائے ہیں ہمارے بزرگوں نے احتیاط. بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سناتے تھے ایسے توکل کے. سب سے اہم چیز یہی ہے قطع تباہ الخلق، قطع تباہ اور مخلوق سے قطع تباہ. اللہ ہم سب لوگوں کا حال یہ بنا دے سب وظائف اپنی جگہ پر. اور یہ قطع تباہ الخلق وظیفہ جو پڑھ رہے ہو مخلوق کے لیے نہیں. گلستہ میں بہت اچھا واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک صاحب آئے گھر کا کھانے دو، بھوک لگی ہے. تو گھر والوں نے کہا کہ ابھی تم فلاں امیر کے یہاں سے آ رہے ہو، تم کو بھوک لگی ہے نا؟ گلستہ میں ہے مجھے. اس نے کہا کم کھایا میں نے تاکہ کام آئے، کم کھایا تاکہ اپنی بزرگی جترانے کے لیے کم کھایا تاکہ کام آئے. کہا نماز بھی پڑھ لو تاکہ کام آئے. نماز طویل پڑھے ہوگے، کھانا کم کھایا ہے نماز تاکہ وہ ہم کو بزرگ سمجھ. آج نہیں پہلی مرتبہ یاد بھی آیا. آتے ہی گھر سے کہیں سے دعوت تھی، آئے کہا کھانا دو. کہا کھا کے آ رہے ہو کھانا دو. کہا کم کھایا ہے تو کام آ رہے کہ بہت بڑا بزرگ آدمی کھاتا نہیں، یہ دکھانے کے لیے. تو وہ بھی ہوشیار تو انہیں کا لڑکا تھا، ہوشیار تھا اپنے باپ کے حالات سے. اس سے کہاں چھپے. کہا کھانا مانگ رہے تھے. کہا نماز بھی پڑھ لو تاکہ کام آئے. جب کھانا کم کھائے ہو تو نماز زیادہ پڑھے ہوگے دکھلانے کے لیے. تو کم کھانے کی وجہ سے نماز تو اس کی بھی قضا کر لو. اگرچہ نماز زیادہ پڑھا ہے تم نے لیکن ریا سے پڑھا ہے. سب طریق. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دلوں کو صاف کر دے اور اللہ کی طرف رجوع کر دے. کبھی کبھی حضرت کرتے تھے سب کو نکال دیتے تھے خاص. تو ہم لوگ جا کے مسجد اسٹیشن والی مسجد پر وہ مسجد ہے نا اس میں رہتے ہوتے تھے. ہمارے ساتھ کچھ کھانے پینے کو نہیں بس وہ ان کا ایک نظم تھا اسی قسم پر. سب یہ بھی دیکھتے تھے کتنا طمع ہے، کتنا حرص ہے، کتنا کبر ہے. آزمائے کرتے ڈانٹ دیتے تھے بلا وجہ ڈانٹ دیا. پھر دیکھا ہم لوگوں کو بہت ڈانٹا تھا فتح پور میں. سب بڑے سب لوگ تھے جامع صاحب. تو مئو کے علماء گئے، پوچھا کہ ان لوگوں میں کچھ تبدیلی پا رہے ہیں. مئو کے لوگوں سے پوچھا مئو نظام الدین صاحب ان کے اندر یعنی ہم نے ابھی ڈانٹا ہے تو اس کا کچھ اثر ان لوگوں کو ہوا کہ نہیں. انہوں نے کیا یار قاری اسد علی صاحب تھے یہ سب وہ لوگ جب آئے تو ہم لوگوں کو بتلیے ہمارے یہاں جو بڑے بڑے لوگ رہتے تھے ان لوگوں کو نہیں پوچھا جو رہتے تھے کہ کچھ تبدیلی ان لوگوں کے اندر پاتے ہیں کہ نہیں. اب کیا کہا گیا لیکن سب یاد ہے الحمدللہ. ہر بات کی اصلاح و تربیت کی دعا کیجیے. ان سب یادوں سے ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے بچوں کی اصلاح ہو جائے. باتیں تو بیان کرتا ہی رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اصلاح کی توفیق دے، طریق پر رہنے کی توفیق. نماز روزہ آدمی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے لیکن مخلوق سے نظر کو اٹھا لینا سب سے بڑا بات تصوف ہے. قطع نظر عن الخلق، قطع نظر بنیادی چیز ہے. مخلوق سے قطع نظر کرو تو آگے بڑھو گے. پوری نظر اللہ پر. بھوکا چھوڑ دیتے تھے. پہلے ہے تو فلاں مسجد میں رہو اور لوگوں کا کھانے کو پوچھنا مت. ان کو اس وقت اندازہ لگاتے تھے کتنا اس کے اندر توکل ہے اور کتنا صبر ہے. اب ہاں امتحان تو کچھ نہیں. اس کی وجہ سے ہم جہاں ہیں وہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے سلوک کو آسان فرما دے. کمی تو ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ سلوک کو اپنے محبت و الہی مقصود من تو ہی ورضائے تو
محبت و معرفت خود کتنی عمدہ. تو یہ ازبر رہنا چاہیے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے. اے اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہے، کھانا مقصود نہیں ہے، ہدیہ مقصود نہیں ہے، جا مقصود نہیں ہے، نام مقصود نہیں ہے، اللہ مقصود ہے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو. الہی کتنا اچھا جملہ. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے. ہمارے مقصود آپ ہیں، نہ روپیہ نہ پیسہ نہ محل. آپ بھی مقصود نہیں ہیں، مقصود اللہ. شیخ بھی مقصود نہیں ہے، مقصود کا راہ دکھلانے والا بس. مقصود اللہ ہے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بھی دے. اپنی محبت و معرفت دے. دعا کرنا چاہیے نہیں؟ ہمارے لیے سب لوگ دعا کر دو. اللہ تعالیٰ عافیت دے، ہم سب لوگوں کو عافیت دے، صحیح طریق پر چلنے کی توفیق دے. اور مقصود جو آپ کی رضا ہے، آپ کی خوشنودی ہے، اللہ ان تمام برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو، جو ہم ہیں وہ ہمارے اولاد ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں جو گھر میں ہوں، سب کو ان دولتوں سے اللہ مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.